CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 1، سبق نمبر 1، دعا، جس میں کہ 2 بچے ہیں تصویر کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ خدایا، ہم تیرے دربار میں ایک عرض لائے ہیں، یہ اپنے سر تیری سرکار میں ہم نے جھکائے ہیں۔ گزارے زندگی اب قوم ان اپنی فضاؤں میں، مسرت ناشتی ہو رات دن جن کی ہواؤں میں، جہاں خوددار اور بے خوف ہوں چھوٹے بڑے سارے، سدا خلق و اخوت کے چمکتے ہوں جہاں تارے، جہاں ہر شخص ہو ہمدرد اور غمخوار دنیا کا، جہاں پھیلا ہوا ہو علم و فن کا ہر طرف چرچا۔ صفحہ نمبر 2، جہاں ہر کام میں تکمیل ہو پیش نظر سب کے، جہاں بندے نہ ہوں افراد نفرت اور تعصب کے، جہاں کے لوگ دور ازکار رسموں کے نہ قائل ہوں، جہاں پر لوگ دل سے خدمت انسان پہ مائل ہوں، عمل میں راستی ہو صدق ہو ان کی زبانوں پر، توانا ہوں مگر آفت نہ ڈھائیں ناتوانوں پر، برابر ہو جہاں ہر ایک ادنا ہو کہ اعلیٰ ہو، جہاں انصاف کا اور عدل ہی کا بول بالا ہو۔ اس نظم کے نظم نگار کا نام ہے محمد شفیع الدین نیّر۔ صفحہ نمبر 2 پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، اور بوڑھے اور بزرگ جو ضعیف لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی ہمیں ہر طرح سے کام آنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 3، لفظ و معنی۔ پہلا لفظ ہے خوددار، جس کے معنی ہیں غیرت مند۔ دوسرا لفظ ہے خلق، جس کے معنی ہے اچھی عادت۔ تیسرا ہے اخوت، یعنی کہ بھائی چارہ، محبت۔ چوتھا ہے غمخوار، جس کے معنی ہے ہمدرد، دکھ درد کا شریک۔ اس کے بعد ہے تکمیل، یعنی کہ پورا کرنا۔ پھر ہے پیش نظر، اس کے معنی ہے نظر کے سامنے، موجود، روبرو۔ اس کے بعد ہے تعصب، جس کے معنی ہوتے ہیں بے جا طرفداری۔ پھر ہے دور ازکار، یعنی کہ بیکار یا پرانی۔ اس کے بعد ہے مائل، جس کے معنی ہوتے ہیں متوجہ۔ پھر ہے راستی، جس کے معنی ہوتے ہیں سچائی، اور اس کے بعد صدق ہے، جس کے معنی بھی سچائی کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے توانا، یعنی کہ طاقتور۔ اس کے بعد ہے ناتواں، جس کے معنی ہیں کمزور۔ پھر ہے عدل، جس کے معنی ہوتے ہیں انصاف۔ غور کرنے کی بات: 1، یہ نظم ٹیگور کی مشہور کتاب گیتانجلی کے ایک گیت سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ 2، یہ ایک دعائیہ نظم ہے جس میں شاعر خدا سے مخاطب ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مل جل کر اور پیار محبت سے رہنے کی دعا مانگی ہے۔ 3، لفظ قوم سے مراد ہے ایک ملک میں رہنے والے سبھی لوگ۔ صفحہ نمبر 4، سوچئے اور بتائیے۔ 1، اس نظم میں سرکار سے کیا مراد ہے؟ 2، خلق اور اخوت کے تارے چمکنے کا کیا مطلب ہے؟ 3، نظم میں کس چیز کے پھیلنے کی تمنا کی گئی ہے؟ دور اذکار رسموں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 4، عدل اور انصاف کا بول بالا ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ نظم کو دوبارہ پڑھیے اور نیچے دیے گئے مصرعوں میں صحیح لفظ بھریے۔ 1، گزارے زندگی اب قوم اپنی ان خالی جگہ میں۔ 2، جہاں ہر شخص ہو ہمدرد اور خالی جگہ دنیا کا۔ 3، جہاں ہر خالی جگہ میں تکمیل ہو پیش نظر سب کے۔ 4، خالی جگہ پر لوگ دل سے خدمت انسان پہ مائل ہوں۔ 5، عمل میں راستی ہو خالی جگہ ہو ان کی زبانوں پر۔ 6، برابر ہو جہاں ہر ایک خالی جگہ ہو کہ اعلیٰ ہو۔
وہ مصرعے تلاش کر کے لکھیے جن میں درج ذیل الفاظ آئے ہیں: عرض خالی جگہ، مسرت خالی جگہ، تکمیل خالی جگہ، بندے خالی جگہ، خدمت انساں خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 5، شعر مکمل کیجیے۔ حصہ الف، جہاں خوددار اور بے خوف ہوں چھوٹے بڑے سارے، بے خالی جگہ۔ الف، خالی جگہ، جہاں پھیلا ہوا ہو علم و فن کا ہر طرف چرچا۔ الف، عمل میں راستی ہو، صدق ہو ان کی زبانوں پر، بے خالی جگہ۔ خالی جگہ الف میں، جہاں انصاف کا اور عدل ہی کا بول بالا ہو۔ خوش خط لکھیے اور بلند آواز سے پڑھیے۔ فضا خالی جگہ، خوددار خالی جگہ، خلق خالی جگہ، اخوت خالی جگہ، غمخوار خالی جگہ، مائل خالی جگہ، تعصب خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 6، دور اذکار خالی جگہ، ناتواں خالی جگہ۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اس نظم میں لفظ صدا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ۔ ایک لفظ صدا بھی ہے جس کا مطلب ہے آواز۔ ایسے دو لفظوں کو جن کی آواز ایک ہو لیکن املا اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ 5 ایسے الفاظ لکھیے جن کی آواز ایک ہو لیکن املا اور معنی الگ ہوں۔ خالی جگہ۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تلفظ 2 طرح سے ہوتا ہے اور دونوں کے معنی الگ ہوتے ہیں، جیسے لفظ خلق، اور اس کا ایک تلفظ ہے خلق جس کے معنی اچھی عادت اور خوش مزاجی کے ہیں، اور دوسرا خلق جس کا مطلب ہے دنیا کے لوگ، مخلوق۔ خلق کی جمع اخلاق اور خلق کی جمع خلائق ہے۔ آپ 5 ایسے الفاظ لکھیے جن کا تلفظ الگ الگ ادا کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7، خالی جگہ۔ اس نظم میں 2 لفظ بے خوف اور ہمدرد آئے ہیں۔ لفظ خوف سے پہلے بے اور درد سے پہلے ہم لگا کر نئے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ کسی لفظ کے شروع میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ آپ اسی طرح کے 5 الفاظ لکھیے۔ خالی جگہ۔ عملی کام۔ اس نظم کو یاد کیجیے اور دعائیہ جلسے میں پیش کیجیے۔ 2، اپنے اسکول کی لائبریری یا انٹرنیٹ کی مدد سے ایسی نظموں کا انتخاب کیجیے جن میں اللہ کی تعریف اور عظمت بیان کی گئی ہو۔ یہ نظم اور اس کی تمام مشقیں یہاں پر مکمل ہو گئی ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ منجو کماری، سمئی فنکار لبنہ خورشید، سمپادن سریندر کمار، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔